السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج ہم انشاءاللہ کتاب کا صفحہ نمبر 64 سے پڑھیں گے وحی کی بندش اور دوبارہ نزول. جیسا کہ بتایا گیا کہ غار حرا میں پہلی وحی اتر کر بند ہو گئی تھی. یہ بندش کئی روز تک قائم رہی. اس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت رنج اور ملال ہوا، لیکن مصلحت الہی اسی میں تھی کیونکہ اس طرح خوف جاتا رہا. یعنی آپ دوسری وحی کے انتظار میں رہتے تھے اور آپ کو بڑا سخت رنج تھا، ملال تھا کہ یہ بند کیوں ہو گئی ہے، دوبارہ کیوں نہیں وہ آ رہا جو پہلے آیا تھا غار حرا میں. تو اللہ تعالیٰ کی مصلحت یہ تھی کہ اس طرح آپ کا خوف جو ہے وہ پہلے جاتا رہے، پھر معاملے کی نوعیت کو سمجھنے کا آپ کو موقع ملے کہ معاملہ کیا ہے، مجھ پر وحی نازل ہو رہی ہے یا یہ جو آیا تھا اس نے مجھے بھیجا اور اس طرح اس نے یہ آیات پڑھی، یہ آیات کا مطلب کیا ہے. اور دوبارہ وحی کی مشقت جھیلنے کے لیے صرف یہی نہیں کہ طبیعت آمادہ ہو گئی بلکہ ایک گنا شوق و طلب بھی پیدا ہو گئی. یعنی اب وہ خوف چلا گیا، اب تڑپ پیدا ہو گئی کہ دوبارہ وہ آئے، دوبارہ آئے، دوبارہ آئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ وحی آنے کا انتظار فرمانے لگے. تو یہ فترۃ الوحی جو ہے اس کی مصلحت یہ تھی کہ پہلی وحی کے بعد تھوڑا سا پاس دے کے کچھ عرصہ کے لیے وحی نازل نہیں کی تاکہ آپ کا خوف جائے اور اس کی بجائے ایک شوق پیدا ہو جائے. اور فرشتے نے آ کے پہلی دفعہ جب بھیجا تھا 3 دفعہ تو اس سے جو ایک خوف پیدا ہو گیا تھا، اب اس کو آپ برداشت کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوں اور وہ آئے، اس کے انتظار میں آپ رہیں. تو ادھر گوشہ نشینی کی بقیہ مدت پوری کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ کے پاس سے پلٹ کر دوبارہ غار حرا میں تشریف لا چکے تھے. پھر جب ماہ رمضان ختم ہو گیا اور آپ کی مدت اعتکاف پوری ہو گئی تو حسب عادت پہلی شوال کی صبح حرا سے اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہوئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد ہے کہ فلما استبطنت الوادی نودیت فنظرت عن یمینی فلم ار شیئا. میں پہاڑ سے اتر کر میدان میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا. میں نے دائیں دیکھا تو وہاں کچھ دکھائی نہ دیا. ونظرت عن شمالی فلم ار شیئا. بائیں دیکھا تو وہاں بھی مجھے کچھ نہ دکھائی دیا. ونظرت امامی فلم ار شیئا. سامنے دیکھا آگے تو وہاں بھی مجھے کچھ نظر نہ آیا. ونظرت خلفی فلم ار شیئا. میں نے پیچھے دیکھا تو وہاں بھی مجھے کچھ نظر نہ آیا. فرفعت رأسی. تو پھر میں نے اپنا سر اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا تو فرأیت شیئا. تو میں نے دیکھا کہ فإذا الملک الذی جاءنی بحراء، کہ وہ فرشتہ جو میرے پاس حرا میں آیا تھا، جالس علی کرسی بین السماء والارض، وہ ایک ایسی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو آسمان اور زمین کے درمیان رکھی ہے. فجئست منہ رعبا. تو یہ دیکھ کر میرا پورا وجود ان کے خوف سے بھر گیا. حتی ہویت الی الارض، یہاں تک کہ میں زمین کی طرف جھک گیا خوف کی وجہ سے. فاتیت خدیجہ، تو میں خدیجہ کے پاس گھر آیا. فقلت، میں نے کہا، زملونی زملونی، مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے چادر اوڑھا دو. دثرونی، اور مجھ پر کمبل ڈال دو. وصبوا علی ماء باردا، اور مجھ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارو. فدثرونی وصبوا علی ماء باردا، پھر گھر والوں نے مجھے کمبل اوڑھا دیا اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے. فنزلت، پھر اس کے بعد یہ آیتیں مجھ پر نازل ہوئیں کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. اے کمبل پوش، اٹھ اور لوگوں کو ان کے بد عملی کے نتائج سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور گندگی سے الگ تھلگ رہ. یہ پہلا خطاب ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے کیا. تو اس خطاب کے پیچھے دیکھیے کیا محبت ہے
یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جو انتخاب کیا ہے کہ آپ کو ہی رسالت عطا کرنی ہے، تو اس رسالت کو دیتے وقت اللہ کا جو انتخاب ہے وہ بھی محبت کی بنیاد پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے رسول یا نبی کا انتخاب کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں مثلا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم جب طور کے پاس آگ کی وادی میں داخل ہوئے، آگ کے مقام پر داخل ہوئے، تو انہیں آواز دی گئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا مُوسَىٰ، ہم نے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا اور کہا کہ اے موسیٰ۔ تو رسالت جب مل رہی ہے تو نام لیا جا رہا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو رسالت دی جا رہی ہے، تو آپ کی جو ادا ہے، آپ جس حالت میں ہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ حالت بڑی پسندیدہ ہے، اور اسی حالت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں الفاظ میں ڈھال کے آپ کو مخاطب کر دیا کہ یا ایھا المدثر۔ یہ نہیں کہا یا محمد، بلکہ یہ کہا یا ایھا المدثر، او کمبل پوش۔ اس کا دوسرا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی نظر ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ایک ایک ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آ رہی ہے، کوئی انتخاب معمولی نہیں ہے۔ تو اس لیے یا ایھا المدثر یہ ایک پہلا خطاب ہے جس میں اللہ کی طرف سے ایک محبت کا اظہار کیا گیا ہے۔ اگر ڈائریکٹ خطاب ہوتا تو شاید نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جس طرح پہلی وحی کو ریسیو کرتے وقت خوف ہوتا، وینی اسی طرح اس انداز کو بھی سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرعوب ہو جاتے، اور زیادہ خوف آپ پہ طاری ہو جاتا۔ مگر آپ کی اس ادا کو اللہ تعالیٰ نے دیکھ کے ان کو الفاظ میں ڈھال کے جب آپ سے بات کی ہے، تو اس میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھی محسوس ہوا کہ واقعی جو مجھ سے مخاطب ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یا ایھا المدثر، یہ واقعہ نماز فرض ہونے سے پہلے کا ہے۔ اس کے بعد وحی میں تیزی آ گئی، مسلسل اب وحی آنا شروع ہو گئی، چنانچہ پے در پے وحی آنے لگی۔ ان آیات سے آپ کی رسالت شروع ہوئی، یعنی جو ہی یہ آیتیں اتری ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر، تو آپ کی رسالت ان آیات سے شروع ہوتی ہے۔ آپ کی یہ رسالت آپ کی نبوت کے اتنے دنوں بعد شروع ہوئی جتنے دنوں وحی بند رہی۔ جب پہلی بار وحی آئی تھی آپ پر اقرأ بسم ربک الذی، اس وقت آپ کو نبی بنایا گیا تھا، اور نبوت میں آپ کو کوئی مشن نہیں دیا گیا تھا، بلکہ صرف اتنا کہا گیا تھا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تھوڑی سی تعلیم ہے، لیکن نبوت کا آغاز ہو گیا ہے۔ اب اس میں ایک مشن دیا جا رہا ہے، جو مشن دیا جا رہا ہے یہ ایک شریعت ہے۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی پر آپ نبی بنے ہیں، یہ دوسری وحی آپ پر اتری ہے تو آپ کو رسالت کا منصب بھی عطا کر دیا گیا۔ اب اس فرق کو بھی آپ ملحوظ رکھتے رہیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کس طرح نبی بنے ہیں، اس کے آثار کیا تھے، اور نبی کس طرح بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا انتخاب کیسے کرتا ہے، اور پھر رسالت جب عطا کرتا ہے تو اس میں کیا کیا مشن اس کے سامنے رکھتا ہے، کیا اس کو منہج عطا کرتا ہے، کیا کریکولم دیتا ہے اللہ تعالیٰ، کیا نظریہ دیتا ہے، اور کیا اس کے لیے راستے کا انتخاب کرتا ہے کہ آپ نے اب مشن کو لے کے کس طرح چلنا ہے۔ یہ سچے نبی میں اور جھوٹے نبی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر یہ جب آیتیں اتری ہیں تو ان آیات میں آپ کو دو طرح کے کام سپرد کیے گئے، اور دونوں کے نتائج بھی بتا دیے گئے کہ یہ دو کام کرنے ہیں، ان کے ریزلٹس یہ نکلیں گے۔ ایک کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کا حکم بتائیں اور بدعملی کے نتائج سے ڈرائیں۔ قم فانذر، قم کا مطلب اب لیٹنے کا وقت نہیں ہے، اب غار حرا میں دوبارہ جانے کا وقت بھی نہیں ہے، بس کیجیے، اب جو ہونا تھا ہو گیا، جتنی میڈیٹیشن کرنی تھی کر لی، اب آپ نے قم کھڑے ہونا ہے،
اور جب قم آپ کو کہا گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف آپ ہی نے کھڑے ہونا ہے، بلکہ دوسروں کو بھی کھڑا کرنا ہے۔ قم کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ خود بھی کھڑے ہوں، دوسروں کو بھی کھڑا کیجئے اور پھر اس پر ڈٹ جائیے۔ قم فانذر، اور آپ اپنی امت کو ڈرائیے بد عملی کے نتائج سے، وارن کیجئے۔ آپ کو یہ حکم قم فانذر، اٹھ اور ڈرا کے ذریعے سے دیا گیا، کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ بتا اور سمجھا دیں کہ وہ جس طرح کی گمراہی اور بد عملی میں مبتلا ہیں اور غیر اللہ کی پوجا اور اللہ کی بعض صفات و افعال اور حقوق میں دوسروں کو شریک ٹھہرانے کا جو کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر ان کو عذاب دے گا۔ یہ وارننگ بتائی ان کو، اور یہ وارننگ کو اس دور کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور ہمیشہ انسان گمراہی میں مبتلا رہتا ہے، بد عملیاں بھی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پہچان میں بھی بڑی غلطیاں کھاتا ہے، اس کی صفات کو لے کے اللہ کی مخلوق جو ہے اس کو دے دیتا ہے، تو دوسروں کو شریک بھی ٹھہراتا ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ آپ خود اپنے اوپر اللہ کے احکام لاگو کریں، تاکہ آپ کو اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہو اور آپ دوسروں کے لیے نمونہ بھی ٹھہریں، یعنی جو کہیں خود بھی کریں۔ اور یہ حکم جو ہے آئندہ جو آیات ہیں ان میں دیا گیا ہے۔ مثلا فرمایا کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑائی اور کبریائی کے لیے اللہ ہی کو خاص کر لیں، بس اسی کی بڑائی کیجیے، اسی کی کبریائی بیان کیجیے، اور اس میں کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کیجیے۔ اللہ اکبر جو ہم کہتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے۔ اور وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اس کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ کپڑے اور جسم پاک رکھیں، کیونکہ اللہ کے سامنے نجاست اور گندگی کے ساتھ کھڑے ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ مگر محققین کے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں کہ اپنی روح کو پاک اور منزہ رکھیں۔ دونوں مطلب لے لیجئے۔ محقق یہ کہتے ہیں کہ اندر سے اپنے آپ کو صاف کیجیے، کیونکہ ابھی عبادت کا طریقہ نہیں بتایا گیا تھا۔ اندر سے اپنے آپ کو صاف کر لیجیے، یعنی شرک، خرافات، بدعات، اس قسم کے خیالات کو اپنے دل کے اندر سے اکھاڑ دیجیے، اور بالکل اپنی روح کو پاک کر لیں، صرف اس طرح کہ اللہ کی محبت اور اللہ کا نام اور اللہ کی عبادت کا ٹھوس عقیدہ اور ایمان آپ کے دل میں جم جائے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی ناراضی اور عذاب کے اسباب سے اور قوم کی بدعمالیوں، گندگیوں اور آلودگیوں سے الگ ہو جائیں۔ تو قوم کر رہی تھی، واقعی ایسے کام کر رہی تھی، بت ساز تھی، بت گر تھی، بتوں کی پوجا کرنے والی تھی، یہ بدعمالیاں تھیں، یہی گندگیاں تھیں اور یہی آلودگیاں تھیں جو ان کے عمل میں، عقیدے میں، سوچ میں، فکر میں داخل ہو گئے تھے۔ اس سے کہا گیا کہ فہجر، آپ ان کو بالکل ترک کر دیجیے، اور ولا تمنن تستکثر، زیادہ چاہنے کے لیے احسان مت کیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں احسان کے بدلے کی خواہش اور امید نہ رکھیں، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ جو مشن آپ کو دیا گیا ہے یہ مشکلات اور آزمائشوں کا راستہ ہے، لہذا اپنی قوم کا دین چھوڑنے اور ایک اللہ کی طرف بلانے پر تکالیف اور دشواریاں سہنے کے لیے آپ تیار رہیں۔ یہ مت سوچیے گا کہ میں لوگوں کے ساتھ بڑے نرم لہجے سے بات کروں گا اور لوگوں کا رد عمل بھی بڑا نرم ہوگا، یا میں ان سے اخلاق سے پیش آؤں گا اور وہ بھی میرے ساتھ پوری اخلاق سے پیش آئیں گے۔ نہیں، اگر کوئی آپ نے احسان کیا ہو تو یہ سوچ کے مت کیجیے گا کہ اس سے زیادہ بہتر مجھ سے احسان کیا جائے گا، بلکہ دشواریاں پیش آئیں گی، مشکلات پیش آئیں گی۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور یہ سب کچھ آپ برداشت کیجیے اپنے رب کے لیے، لوگوں کے لیے نہیں۔ لوگوں کے سامنے شکوے نہیں کرنے، کوئی مارے، کوئی پیٹے، کوئی گالیاں دے، کسی کے سامنے آپ نے شکوہ نہیں کرنا، اپنے رب کے لیے ان تمام باتوں کو برداشت کرنا۔ یہ پہلی تعلیم ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو رسالت کا منصب عطا کرتے وقت دے دی گئی، اور آپ نے اس کو گہرائی سے لیا، اور پھر نہ صرف لیا بلکہ اس کو سمجھا، اور اسی سوچ کے ساتھ آپ میدان میں اترے ہیں۔ اب تبلیغ کا آپ آغاز کرتے ہیں۔ ان آیات کے اترنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے کام میں لگ گئے۔
چونکہ آپ کی قوم اکھڑ اور بت پرست تھی، باپ دادا سے جو کچھ ہوتا آیا تھا اسی کو حق سمجھتی تھی، اس میں اکڑ اور تکبر بھی بہت تھا، نیز وہ اپنے حالات کے فیصلے تلوار سے کیا کرتی تھی، باتیں سنتے کم تھے، غور کم کرتے تھے، لیکن اکھڑ مزاجی ایسی تھی کہ بس بات سنی اور وہ پسند نہیں آئی تو فوراً تلوار سے فیصلہ کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ راستہ چنا کہ آپ تبلیغ کا کام خاموشی اور رازداری سے کریں اور صرف اسی کو مخاطب کریں جو بھلا، حق پسند اور قابل اطمینان ہو، اور ان میں بھی سب سے پہلے اپنے گھر، کنبے، قبیلے اور دوست احباب کو دعوت دیں۔ تو یہ پروگرام تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا۔ تو اس پروگرام کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ شروع کی، تو کئی خوش قسمت لوگوں نے اسے لپک کر قبول کر لیا اور آپ پر ایمان لے آئے۔ ان میں سب سے پہلا نام سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ وہ آپ کی بیوی ہونے کی وجہ سے آپ کے بلند اخلاق اور اعلی کردار کو سب سے زیادہ اور اچھی طرح جانتی تھی۔ انہیں یہ بھی پتا تھا کہ ایک آخری نبی کی آمد ابھی باقی ہے۔ وہ آپ کے تعلق سے کچھ معجزانہ حالات و واقعات بھی سن چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت و رسالت کی جھلک بھی دیکھ چکی تھی۔ ان سب پر مستضاد یہ کہ ورقہ جیسے صاحب علم و بصیرت نے بتا دیا تھا کہ حرا میں جو فرشتہ آپ کے پاس آیا تھا وہ جبریل امین تھے، اور جو کچھ لائے تھے وہ وحی الہی تھی۔ اور سب سے آخری بات یہ کہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات جب اتر رہی تھیں تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بنفس نفیس وہاں موجود تھیں، اس لیے بالکل فطری بات تھی کہ وہ سب سے پہلے ایمان لاتی۔ ادھر ان آیات کے اترتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگری دوست سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے اور انہیں اپنی نبوت اور رسالت سے آگاہ کرتے ہوئے ایمان لانے کی دعوت دی۔ انہوں نے بے کھٹک ایمان قبول کر لیا اور فوراً تصدیق کرتے ہوئے حق کی شہادت دے دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ چنانچہ وہ اس امت کے سب سے پہلے مومن ہیں۔ وہ آپ سے 2 سال چھوٹے تھے اور آپ کا کھلا چھپا سب کچھ جانتے تھے، بچپن سے ہی دوست تھے، لہذا ان کا ایمان لانا آپ کی سچائی کا بہترین ثبوت ہے۔ دوست سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ انسان بعض اوقات غم اور سکھ اپنے دوست کے ساتھ ہی بانٹتا ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ کس قسم کے انسان ہیں، تو وہ جو ایمان لائے ہیں تو یہ بھی سچائی کا بہترین ثبوت ہے کہ آپ واقعی ایک سچے انسان تھے۔ پہلے ایمان لانے والوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت تھے، آپ ہی کے پاس رہتے تھے اور آپ ہی ان کے کھانے پینے کا بندوبست اور ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، کیونکہ قریش قحط سالی سے دوچار تھے اور ابو طالب کے پاس مال کم اور اولاد زیادہ تھی، لہذا ان کے بیٹے جعفر کو حضرت عباس پال رہے تھے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا تھا۔ وہ آپ کے بچوں کی طرح آپ کے یہاں رہتے تھے اور آغاز نبوت کے وقت بلوغت کے قریب پہنچ چکے تھے، اور ایک قول کے مطابق ابھی 10 سال کے تھے۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے وہی وہ بھی کیا کرتے، لہذا جب آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے اور وہ بچوں میں سب سے پہلے مومن تھے۔ اسی طرح پہلے ایمان لانے والوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ بن شراحیل کلبی بھی تھے۔ یہ دور جاہلیت میں گرفتار کر کے بیچ دیے گئے تھے، پھر انہیں حکیم بن حزام نے خرید کر اپنی پھپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جب ان کے والد اور چچا کو ان کی موجودگی کا علم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدین کے ساتھ یہیں بنو کلب کا جو علاقہ تھا، قبیلہ تھا، وہیں رہتے تھے۔ کوئی قافلہ گزرا، یہ راستے میں کھیل رہے تھے، بچے تھے، کسی نے پکڑ لیا ان کو، اور پھر وہ قافلہ چلتے چلتے مکہ آیا اور ان کو بیچ کے چلا گیا۔ تو حکیم بن حزام نے ان کو خریدا۔
اب والدین تھے، ایک بڑا اچھا قبیلہ تھا اور صاحب حیثیت لوگ تھے، انہی کا بیٹا گم ہو گیا، تلاش کرتے کرتے والدین تھک چکے تھے۔ تو کسی نے زید کے والد کو بتایا کہ آپ کا بیٹا مکہ میں ہے، تو مکہ آئے دونوں بھائی، یعنی زید کے والد اور زید کے چچا آئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں علم ہوا کہ آپ انہی کے پاس ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف فرما تھے، تو آ کے کہنے لگے کہ ہمارا بیٹا زید آپ کے پاس ہے، میں ان کا والد ہوں، یہ ان کے چچا ہیں، ہم نے سنا ہے آپ بہت اچھے انسان ہیں، ہمارا بیٹا آپ ہمیں واپس کر دیں۔ آپ نے فرمایا میں انصاف کروں گا، کوئی زیادتی نہیں کروں گا، زید کو بلائیے، میں اسے پوری آزادی دیتا ہوں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، اور اگر میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو میں منع نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا بالکل آپ نے درست بات کہی۔ تو زید آئے، انہوں نے دیکھا کہ والد ہیں، چچا ہیں، تو والد نے کہا بیٹا بہت تھک چکے تھے ہم، بہت تلاش کیا، اب الحمدللہ تم ہمیں مل گئے، اب چلو ہمارے ساتھ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہاں بیٹا دیکھ لو، میں نے آزادی دی ہے تمہیں، تم چاہو تو میرے ساتھ رہ سکتے ہو، چاہو تو اپنے والدین کے ساتھ جا سکتے ہو۔ تو اس موقع پہ سیدنا زید نے اپنے فادر کو، والد کو صاف صاف کہہ دیا کہ ابا جان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ان کا میں باپ ہوں تمہارا، ہم آزاد لوگ ہیں، تم آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہے ہو۔ تو بیٹے نے ہی کہا کہ اللہ کی قسم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی مجھے زیادہ بہتر لگتی ہے بنسبت اس کے کہ میں آپ کے ساتھ رہ کے آزادی اختیار کروں۔ تو اس پر دونوں حیران بھی ہوئے کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم میں کشش ہے کہ ہمارا بیٹا اتنا گرویدہ ہو گیا ہے، اتنے عرصے بعد ملاقات ہوئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس طرح انصاف کی بات کی تھی وہ مان گئے۔ تو جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت قریش کے مجمع میں جا کر اعلان فرمایا، اور ان والد نے اور چچا نے یہ اعلان سنا کہ اشہدوا ان ھذا ابنی وارثا و موروثا، گواہ رہو آج سے زید میرا بیٹا ہے، وہ میرا وارث بھی ہوگا اور میں اس کا وارث بھی ہوں گا۔ اور اسی دن سے ان کو زید ابن محمد کہا جانے لگا۔ والد اور چچا یہ منظر دیکھ کر بخوشی واپس چلے گئے۔ یہ سارا واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے۔ اسلام آیا تو اس نے منہ بولے بیٹے کا رواج ختم کر دیا تھا، اور حضرت زید کو زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ تو یہ چاروں حضرات اس دن ایمان لائے تھے جس دن سورہ مدثر کی پہلی آیات نازل ہوئی تھیں۔ کہنے والوں نے ان میں سے ہر ایک کے متعلق کہا کہ سب سے پہلے وہی ایمان لائے۔ کوئی کہتے حضرت خدیجہ ایمان لائے، کوئی کہتے حضرت ابو بکر پہلے ایمان لائے، کوئی کہتے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ایمان لائے، کوئی کہتے نہیں زید بن حارثہ ایمان لائے۔ تو علماء نے پھر اس میں یہ تفریق کی ہے کہ خواتین میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ، مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق، اور بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ، یہ ایمان لائے تھے۔ اس کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے، اور حق رسالت ادا کرنے میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دایاں بازو بن گئے۔ وہ بڑے پاک دامن، پسندیدہ، نرم مزاج، شریف، دریا دل اور معزز انسان تھے۔ عرب کے انساب و واقعات سب سے زیادہ جانتے تھے، یعنی جو بھی عرب فیملی تھی اس کا نسب نامہ پورا جانتے تھے۔ اس طرح جتنے بھی بڑے بڑے قبائل تھے ان سب کے نسب نامے ان کو یاد تھے، اور ان قبائل کے اندر جو اہم تاریخی واقعات ہوئے تھے ان کو بھی اچھی طرح یاد رکھتے تھے۔ ان کے کردار و اخلاق، جود و سخا، علم و فضل، لین دین اور میل جول کی خوبیوں کی وجہ سے ان کے پاس ہر قسم کے لوگوں کی آمد و رفت برابر رہا کرتی تھی۔ اب جس کو وہ بھلا اور بھروسے کے لائق محسوس کرتے اسے اسلام کی دعوت دے دیتے۔ اس طرح کبار صحابہ کی ایک جماعت نے ان کے ذریعے سے اسلام قبول کیا، جن میں سر فہرست سیدنا عثمان بن عفان جو اموی قبیلے کے تھے، زبیر ابن عوام اسدی بنو اسد کے تھے، عبد الرحمن بن عوف زہری قبیلہ کے تھے، سعد بن ابی وقاص یہ بھی زہری تھے، اور طلحہ بن عبید اللہ التیمی رضی اللہ عنہم کے نام آتے ہیں۔ ان سب کو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی حقیقت سے آگاہ کیا اور انہیں
نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس لے آئے اور ان سب نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کام کے لوگ اگر دین میں شامل ہو جائیں تو پھر وہ دین کے بڑے مددگار بن جاتے ہیں۔ اب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار ہے یہ قابل غور ہے۔ یعنی سیدنا بلال اسلام لے آتے ہیں، لیکن اگر وہ یہ کام کرتے کہ معاشرے کے بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کو وہ اسلام کی طرف لاتے تو ان کے لیے ناممکن تھا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر اعتبار سے معاشرے کے معزز فرد تھے، یعنی جیسے ہم نے ان کی خصوصیات پڑھی، ان کا اسلام قبول کرنا اور پھر اسلام کی تبلیغ کے لیے سرگرم ہو جانا یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یعنی بہت بڑی مدد ہے دین کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی۔ اسلام اسی طرح ہی پھیلا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ غریب لوگ زیادہ تھے، مگر امیر لوگوں کا جو کردار ہے اسلام کی تبلیغ اور دعوت کو پھیلانے میں وہ سب سے زیادہ نمایاں ہے اور بہت ہی مؤثر ہوا کرتا ہے۔ ان کے بعد مندرجہ ذیل افراد نے اسلام قبول کیا۔ امین الامہ ابو عبیدہ عامر بن جراح رضی اللہ عنہ، ابو سلمہ بن عبد الاسد اور ان کی بیوی ام سلمہ جو بعد میں ام المومنین بنی ہیں، ارقم بن ابی الارقم، عثمان بن مظعون، ان کے بھائی قدامہ بن مظعون اور عبداللہ ابن مظعون، عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف، سعید بن زید بن عمرو بن نفیل اور ان کی بیوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب، خباب ابن الارت، جعفر بن ابی طالب اور ان کی بیوی اسماء بنت عمیس، خالد بن سعید بن عاص اور ان کی بیوی امینہ بنت خلف، پھر ان کے بھائی عمرو بن سعید بن عاص، حاطب بن حارث، ان کی بیوی فاطمہ بنت مجلل اور ان کے بھائی خطاب ابن حارث اور ان کی بیوی فکیہہ بنت یسار، نیز ان کا ایک اور بھائی معمر ابن حارث، مطلب ابن ازہر اور ان کی بیوی رملہ بنت ابی عوف اور نعیم بن عبداللہ ابن نحام رضی اللہ عنہم۔ یہ لوگ ہیں جو شروع میں اسلام لائے۔ یہ سب لوگ قریشی تھے اور قریش کی مختلف شاخوں سے ان کا تعلق تھا۔ اس ابتدائی دور میں قریش کے علاوہ دوسرے قبائل سے جو لوگ اسلام لائے ان کے نام یہ ہیں: عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حذلی قبیلے کے تھے، مسعود بن ربیعہ القاری، عبداللہ ابن جحش اور ان کے بھائی ابو احمد ابن جحش، صہیب بن سنان رومی، عمار ابن یاسر عنسی، ان کے والد یاسر اور ان کی والدہ سمیہ اور عامر ابن فہیرہ۔ اوپر ذکر کی گئی خواتین کے علاوہ جن عورتوں نے اسلام کی طرف سبقت کی ان کے نام یہ ہیں: ام ایمن، ان کا نام تھا برکہ، حبشیہ تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں گود کھلایا کرتی تھی اور آپ کے والد کی لونڈی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام الفضل جن کا نام تھا لبابہ الکبریٰ، یہ بنت حارث ہلالیہ تھیں، اور اسماء بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہم وعنہن اجمعین۔ یہ لوگ اور ان کے ساتھ مزید جو لوگ اسلام لائے ان سب کو السابقون الاولون کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی ٹرم میں ان کو السابقون الاولون کہا جاتا ہے، کیونکہ سبقت لینا یہ بھی بہت بڑا سٹیپ ہوتا ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ میں قدم اٹھاؤں کہ نہ اٹھاؤں، ابھی بہت سے مسائل ہیں، ابھی بہت سے کام ہیں، تھوڑے عرصے بعد ذرا سوچوں گا، یکدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، امانت داری، دیانت داری کو دیکھ کر جن لوگوں کو یہ یقین تھا کہ آپ سچے ہیں، انہوں نے پھر سوچا نہیں، ڈیلے نہیں کیا معاملے کو، فوراً ہی آگے بڑھے اور اسلام قبول کر لیا ہے۔ اور یہ بہت بڑا سٹیپ تھا، کیونکہ پہلے لوگوں میں شامل ہونا یہ بہت مشکل ہوتا ہے بنسبت بعد میں آنا، کیونکہ جب راستے صاف ہو جاتے ہیں تو پھر بعد میں انسان جب آئے تو اس وقت کوئی مشکلات نہیں ہوتی تھی کیونکہ راستہ صاف ہے۔ لیکن جن لوگوں نے مشکلات اٹھائی ہیں اصل مقام ان کا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے السابقون الاولون ان کو کہا ہے، اور انہی کو کہا ہے کہ یہ سلۃ من الاولین، یا الواقع میں اللہ تعالیٰ نے 3 لیولز جو بتائے ہیں اصحاب الیمین کے،
یہ انتہائی مقرب لوگ ہیں. السابقون السابقون اولئک المقربون. ان کے ساتھ مزید جو لوگ اسلام لائے انہیں سابقین اولین کہا جاتا ہے. تلاش و جستجو سے معلوم ہوتا ہے کہ جن کو قدیم الاسلام یا سابقین اولین کہا گیا ہے ان کی تعداد تقریباً 130 تک پہنچ جاتی ہے. لیکن ان میں سے ہر ایک کے اسلام لانے کا وقت ٹھیک ٹھیک معلوم نہیں ہو سکا. غالباً اس میں ایسے صحابہ بھی ہیں جنہوں نے کھلم کھلا اسلام کی دعوت شروع ہونے کے بعد اسلام قبول کیا تھا. تو ادھر لوگ اسلام لائے ہیں، اب ان کی تعلیم اور تربیت بھی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے شروع کر دی. جیسا کہ گزر چکا ہے کہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کے بعد وہی پے در پے آتی رہی. کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد سب سے پہلی سورت جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے. اس میں اہل ایمان کو حمد اور دعا کا طریقہ بتایا گیا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ حمد ہے. پھر دعا کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اللہ کی ہستی کی چند جامع صفات بیان کر کے اس کا ٹھیک ٹھیک تصور دیا گیا ہے، اور یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ اس دنیا میں اچھے یا برے جیسے کام کرو گے ٹھیک ویسا ہی نتیجہ اور بدلہ پاؤ گے، اور یہ بدلہ آگے ایک دوسری دنیا میں ملے گا. اس کے علاوہ کامیابی اور سعادت کے راستے کی بھی پہچان بتا دی گئی. اس طرح دین حق کا سارا ماحصل، سارا نچوڑ اس صورت کے چند سادہ بولوں میں آ گیا ہے، اور حمد اور دعا کی شکل میں بندے کو اس کی تعلیم دے دی گئی ہے. کہا جاتا ہے کہ رسالت شروع ہونے کے بعد سب سے پہلے جو حکم دیا گیا وہ نماز کا حکم تھا. سیدنا جبریل علیہ السلام نے تشریف لا کر نماز اور وضو کا طریقہ بتایا اور صبح و شام 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا. یوں مکمل طہارت اہل ایمان کی علامت ٹھہری. دل صاف ہو گئے، وہاں سے شرک کفر کو نکال دیا، اس کی جگہ توحید بیٹھ گئی. تو اندر کی دنیا یعنی روح جو ہے وہ صاف ہو گئی. اب جو باہر کی دنیا تھی وہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے نماز، وضو کا طریقہ، طہارت، پاکیزگی جو ظاہری تھی اس کا طریقہ بتا کے پورے بندے کو اندر باہر سے پیور کر دیا. یوں مکمل طہارت اہل ایمان کی علامت ٹھہری. وضو کو نماز کی شرط قرار دیا گیا. سورہ فاتحہ نماز کی اصل ٹھہری، اور حمد و تسبیح نماز کے اوراد و وظائف قرار پائے. اب نماز ہی اہل ایمان کی اصل عبادت تھی جو انہیں قائم کرنی تھی. اس کے لیے وہ نظروں سے دور جگہوں کا انتخاب کرتے اور کبھی کبھی وادیوں اور گھاٹیوں میں بھی چلے جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، کیونکہ حرم میں یا اس کے ارد گرد یا اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے کہ لوگ دیکھتے تھے اور مخالفت پر آمادہ ہوتے اور تکلیفیں دیا کرتے تھے. اسلام کے ابتدائی دنوں میں نماز کے علاوہ کسی عبادت یا امر و نہی کا پتہ نہیں چلتا. وہی آتی تھی، توحید کے مختلف گوشوں کو بیان کرتی تھی. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو نفس کی صفائی کی ترغیب دیتی تھی، مکارم اخلاق پر ابھارتی تھی. نفس کی صفائی میں یعنی غصہ ہے، دشمنیاں ہیں، نفرت ہے، اور بہت سی باتیں ہیں جو نفس کے اندر انا کی وجہ سے داخل ہو جاتی ہیں. تو بار بار قرآن کی تعلیمات مسلمانوں کو نفس کی صفائی کی. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، وہ یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر دیا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور وہ نقصان میں رہ گیا جو اپنے نفس کے تحت آ گیا. مکارم اخلاق پر ابھارتی تھی، یعنی وہی جب اترتی تھی جنت و جہنم کے حالات بیان کرتی تھی، اور ایسی زبردست نصیحتیں لے کر آتی تھی کہ صحابہ کرام کے سینے کھل جاتے تھے اور روح کو غذا ملتی تھی. ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتاب و حکمت کی تعلیم کے ذریعے سے صحابہ کرام کو یکجا کرتے، انہیں دلوں کی صفائی، اخلاق کی پاکیزگی، معاملات کی سچائی اور نفس کی عفت کی تربیت دیتے، تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتے، صحیح راستہ بتاتے، اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنے، اس کی رسی کو اچھی طرح تھامنے اور اس کے معاملے میں ثابت قدم رہنے کی تلقین فرماتے تھے. یعنی آپ تو ایک نمونہ تھے نا، آپ تو خود یہ کرتے تھے، لیکن جب دوسروں کو کراتے تھے تو وہ بھی اثر لیتا تھا. یوں 3 برس گزر گئے اور صرف افراد کو دعوت دی جاتی رہی، انڈیویجولز کو.
مجلسوں اور محفلوں میں کہیں اعلانیہ تبلیغ نہیں کی گئی، لیکن قریش کو اس کا علم ہو گیا اور بعض نے اس پر تنکیر بھی کی، یعنی نفرت کا اظہار بھی کیا، غصہ بھی کیا۔ بعض اہل ایمان پر کچھ زیادتیاں بھی کی گئیں، تاہم عمومی طور پر قریش نے اب تک اسے کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ عام قریشی اس کو سمجھتے تھے چلے انڈیویجول کا معاملہ ہے، کوئی کھل کے تو نہیں کر رہے نا، تو ابھی بات دبی ہوئی ہے۔ ادھر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی ان کے دین سے کوئی تعرض کیا، نہ ان کے معبودوں کے بارے میں کوئی بات کہی، بس 3 سال تک خاموشی سے اپنوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیحدہ علیحدہ مل کے اسلام کی دعوت دیتے رہے، اور اس طرح یہ سابقون الاولون جو تھے یہ مسلمان ہونے کا شرف حاصل کر پائے۔ باقی پھر اسلام کی جو علانیہ تبلیغ ہوتی ہے وہ ایک بہت بڑا میدان ہے، گویا کہ بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے والی بات تھی، تو اس لیے اللہ کا حکم 3 سال کے بعد یہی آتا ہے کہ اب قدم رکھ دیجئے اور اسلام کی علانیہ تبلیغ کیجئے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو پھر پڑھیں گے، یہیں تک اتفاق کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔